السلام علیکم ویورز، آج ضمنی انتخابات پہ بات ہوگی۔ ضمنی انتخابات کو لوگ لٹمس ٹیسٹ کہتے ہیں حکومت وقت کا، حکومتی پارٹی کا، کہ عام طور پہ ایک یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، یہ کوئی قانون قاعدہ نہیں ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے، یہ روایت سی بن گئی ہے یا ایک کلچر سا بن گیا ہے کہ جو پارٹی حکومت میں ہوتی ہے انہی کے امیدوار ضمنی انتخابات میں جیت جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ دو جگہوں پہ جو کانٹے دار مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے، ڈسکا میں اور گجرانوالہ وزیر آباد میں، تو یہاں پہ نون لیگ کا اسے گڑھ کہا جاتا ہے، ان کا بڑی پاپولیرٹی ہے۔ اس وقت جو باتیں جو ڈسکس ہو رہی ہیں ٹیلی ویژن چینلز پہ، اس وقت جب ہم یہ ریکارڈنگ کرا رہے ہیں ابھی ضمنی انتخابات کے رزلٹ آئے نہیں، لیکن جو بات ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں جو اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے کہ حکومت اتنی زیادہ نروس ہوئی ہے کہ ان کو اداروں کی طرف سے یا اپنے کوئی ان کے پولسٹر جو ہوتے ہیں، جو لوگوں کی رائے اکٹھی کر کے انہیں دیتے ہیں، وزیر اعظم کو یا چیئرمین پی ٹی آئی کو، انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی لوگ نالاں ہیں، اپنی مہنگائی سے تنگ ہیں، آپ کی وعدہ خلافیوں سے تنگ ہیں، آپ کا ڈلیور نہ کرنے کا آپ کی نااہلی جو ہے لوگوں کو تنگ کر رہی ہے، اور اس لیے پانسا پلٹ سکتا ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ ٹوٹ سکتی ہے، اس میں کامیابی آپ کو نہیں ملے گی۔ اس کے نتیجے میں یہ تک معلوم ہوا ہے کہ گو کہ اس کے کوئی بظاہر کوئی چیزیں سامنے تو نہیں نظر آئیں، لیکن وقت کے ساتھ یہ بالکل عیاں ہو جائیں گی، لیکن یہ اندر کی بات ہے کہ ڈی سی او حضرات، ڈی پی او حضرات یا دیگر ایس پی حضرات، بڑے بڑے افسران کو بلا کے کہا گیا وزیر اعلیٰ کی طرف سے کہ بھئی اس الیکشن میں کامیابی جو ہے بہت ضروری ہے پی ٹی آئی کی حکومت وقت کی، یعنی کہ وہی حربے جو پہلے ماضی میں ہوتے آئے، تبدیلی کوئی ایسے بس ایک بکواس ہے، کوئی چیز نہیں۔ پولیس کا استعمال، ڈی سی اوز کا استعمال، پٹواریوں کا استعمال اسی طرح جاری ہے، اور لوگوں کا استحصال۔ اس میں ایک بحث یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں، لوگ میرے خیال اس چیز کو بھی آپ نوٹ کریں گے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اگر نون لیگ وہ نہیں جیتتی اپنا گڑھ جو ہے، کیونکہ اس میں دو وجوہات ہیں نون لیگ کے وہاں جیتنے کی، ایک تو نون لیگ کا وہ گڑھ ہے، یہ جو علاقے ہیں جہاں پہ ضمنی انتخاب ہو رہے ہیں، دوسرا کہ عوام کا بھی ایک سیگمنٹ ناراض ہے، جس کو ہم ڈیسائیڈنگ فیکٹر کہہ سکتے ہیں، کہ جو جب شامل ہوتا ہے ووٹنگ میں تو وہ کافی پانسا پلٹ دیتا ہے، کبھی اس طرف یا کبھی اس طرف۔ تو عام طور پہ لیکن ہمارے ہاں ایک یہ بھی روایت ہے کہ لوگ بعض اوقات نالام بھی ہوتے ہیں، ووٹ کرزمہ پہ دے دیتے ہیں، تاثر پہ دے دیتے ہیں، آپ نے کسی بڑے کی مشورے پہ دے دیتے ہیں، گوسپ پہ دے دیتے ہیں، جو محلے میں چل رہی ہوتی ہے بات، ہوپ پہ دے دیتے ہیں، یعنی کھوکھلے امید پہ بھی دے دیتے ہیں۔ میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے، نالاں بھی ہیں وہ وزیر اعظم سے، ان کی نااہلی سے، اور ان کے ایک غیر سنجیدہ اور ضرور سے زیادہ خود اعتمادی کے رویے سے، لیکن وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، ابھی ان کو کیا تھوڑا ٹائم ہوا ہے اور ٹائم لگے گا۔ جیسے یہ کہ ساری زندگی جو ہے یہ ایک غیر معینہ مدت کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، اور وزیر اعظم بھی آئے ہیں اور پی ٹی آئی بھی غیر معینہ مدت کے لیے آئے، یہ تو کسی اور جزیرے میں جا کے میرے حال حکومت کریں، کیونکہ یہاں تو لوگ اب اس طرح اتنا لمبا انتظار نہیں کر سکتے۔ اب رہ گئی وہاں پہ جو وائلنس ہوئی ہے، تشدد ہوا ہے، 2 لوگ مارے گئے ہیں، اس علاقے میں گو کہ اس طرح کا ایک رواج ہے کہ لوگ اکثر تشدد پر اتر آتے ہیں، بندوقوں کا استعمال ہوتا ہے، لیکن اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ سختی کرے وہاں، اور جو اس سب چیزوں سے ہٹ کے جو اگلا سینیریو بہت بڑا آگے ایمرج ہو کے سامنے آ رہا ہے سین، وہ ہے سینٹ انتخابات۔ ایک بڑے ہی اچھے سینئر لائر جو ہیں حامد خان صاحب، اور بھی بہت سے ہمارے دوست ساتھی، اور میں خود بھی اس بات سے متفق ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ روز ہمارے وزیر اعظم کہہ دیتے ہیں، ان کے قریب بھی جو وزراء ہیں، کہ جی سینٹ انتخابات کے لیے بوریاں لے کے لوگ پھر رہے ہیں، اور دبئی میں ہنڈی کا کاروبار ہو رہا ہے، اور کروڑوں روپیہ انہوں نے اپنے بیگوں میں ڈالا ہوا ہے یہ خرید و فروخت ہارس ریڈنگ کے لیے، تو ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیا یہ بدعنوانی میں نہیں آتا؟ الیکشن کمیشن کے پاس نہ ہو اختیار کوئی بات نہیں، لیکن پولیس کے پاس، اینٹی کرپشن کے پاس، نیب کے پاس، اور حکومت کے پاس، حکومت کے نیچے جو ادارے ہیں وہ اس کو بھی اینٹی کرپشن کے تحت لے سکتے ہیں کہ یہ کرپشن ہے کہ ایک شخص کو پیسہ دیا جا رہا ہے، اور وہ کیوں لے رہا ہے، اور وہ ایک پبلک آفس ہولڈر ہے،
MNA ہے, MP ہے. تو بجائے کہ صرف ایک تقریر کر لینا اور ہیجان پیدا کر دینا اور لوگوں کو یہ کہنا کہ اس میں تو دو رائے ہیں کہ اگر کل کو حکومت خود دھاندلی کرتی ہے پیسہ، جیسے کہ انہوں نے 2018 میں کیا کہ PTI کے لوگ ہی PTI کے لوگوں کو 20 کے 21 لوگ، وہ آپ کو پتہ ہی ہے، جن کی ویڈیو بھی اب وائرل ہوئی ہیں کہ کئی لوگ تو ہمارے دوست ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو وائرل اس لیے کی گئی ہے کہ آئندہ بھی کچھ دنوں میں اس طرح کا گھپلہ کیا جائے، کہیں گے دیکھیں جی ہم تو آپ کو پہلے ہی کہتے تھے یہ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں اس سے پورا معاشرتی فیبرک ہمارا گدلا گیا ہے، سیاست بھی گدلا گئی ہے. اس گدلائی ہوئی سیاست میں آپ راستے کیسے تلاش کریں گے آگے بڑھنے کے؟ تو ہم نے یہ ضمنی انتخاب اور یہ ساری چیزیں، ان میں ہم نے ایک نئی ویو کے ساتھ، ایک نئی سوچ کے ساتھ آگے جانا ہے. جو کچھ ماضی میں غلط ہوا، کسی نے کیا، پیپلز پارٹی نے کیا، نون لیگ نے کیا، کسی اور نے کیا، اسے آگے بڑھیں. اس میں کوئی تھوڑی سی اپنے اندر انفرادیت پیدا کریں اور چیزوں کو راستہ جو ہے نا، راست گوئی کے ساتھ، ایک اچھے سچائی کے ساتھ آگے بڑھنا ہماری ضرورت ہے اس وقت کی. ادروائز یہ گن تو جو ہے یہ تو پھر ایک بلاسٹ کرے گا، ایک پورا آتش فشاں جب پھٹے گا اس لاوے میں سب پوری آپ کی معیشت بھی بہہ جائے گی، آپ کا انٹرنیشنل تو تھوڑی بہت ساکھ بچی ہے وہ بھی گئی. اور جب ریاست کے اوپر عوام کا اعتماد اٹھ جائے اور بین الاقوامی برادری کا اعتماد اٹھ جائے تو پھر اس کا نتائج کیا ہوں گے وہ آپ سب اس کا نتیجہ میرے سے بہتر اخذ کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.